اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ رمضان جیسے مہینے میں مسلمان دعا چھوڑ بیٹھا ہے۔ رمضان جیسے مہینے میں مسلمان دعا چھوڑ بیٹھا ہے۔ باہر لوگوں کی کیا بات کروں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آمنا سامنا ہے، دوستی ہے، پیار ہے، محبت ہے، اصلاح ہے۔ آپ ہی سے میں پوچھوں کہ ہم نے کتنی دعائیں کی اب تک؟ آج 13واں روزہ ہے، کتنی دعائیں کی؟ دعا میں کتنا وقت لگایا؟ کیا کیا مانگا اللہ کے پاس؟ یا تو سونے میں رمضان گزر رہا ہے، یا تو کھانے میں وقت گزر رہا ہے، یا تو چن کھانے میں وقت ہمارا گزر رہا ہے۔ ٹولیاں بنا کر رات کے 11 ساڑھے 11 بجے اپنے اپنے محلوں سے باہر نکلنے والوں پر اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ آپ لوگ عمل کرو کہ نہ کرو، ہمارا کام بولنے کا، ہم بولتے رہیں گے۔ وہ علاقے جو مسلمانوں کے مشہور ہیں، اور ان علاقوں میں مسلمانوں کی راجنیتی بھی ہے، ان علاقوں میں اگر رمضان کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ان علاقوں کے ذمہ دار اور سیاسی قائدین بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ توجہ سے جملے کو سنو۔ قائد ہونے کا مطلب کیا؟ حاکم ہونے کا مطلب کیا؟ حکمران ہونے کا مطلب کیا؟ کونسلر، MLA، MP ہونے کا مطلب کیا؟ صرف دنیا کا ظاہری حال سنوارنا ہے یا کچھ اور خدمت بھی کرنا ہے؟ اٹھا کر دیکھو ابو بکر کی سیرت کو، اٹھا کر دیکھو عمر کی سیرت کو، اٹھا کر دیکھو عثمان کی سیرت کو، حضرت علی کی سیرت کو، حضرت امیر معاویہ کی سیرت کو، حضرت خلیفہ ہارون رشید کی سیرت کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کو۔ حضرت عمر کی سیرت تو بڑی واضح سیرت ہے، جہاں حضرت عمر مسند میں بیٹھ کر ظاہری خلافت کی باغ ڈور سنبھالتے تھے، وہاں ہر علاقے کے گورنر کے پاس خطوں کو بھیجتے تھے، جواب منگاتے تھے۔ خطوں کا مضمون کیا ہوتا تھا؟ سمجھو میرے پیارو، یہ آواز ہر مسلمان کونسلر تک چلے جائے، یہ آواز ہر مسلمان MLA تک چلے جائے، یہ آواز ہر مسلمان MP تک چلے جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علاقوں کے گورنروں کے پاس خطوں کو بھیجتے تھے، ظاہری حالات کا علم معلوم کرتے تھے۔ ساتھ میں ایک خط میں یہ سوال بھی ہوتا تھا، مسجدیں کتنی بھر رہی ہیں، مسجدیں کتنی بھر رہے ہیں، لوگوں کے تقوی کا کیا حال ہے، نمازوں کا کیا حال ہے، تجارت کی صداقت کا کیا حال ہے، حیا کا کیا حال ہے، شرم کا کیا حال ہے۔ اس کا بھی حضرت عمر فاروق فکر کرتے تھے، سوال کرتے تھے، جواب گورنر لکھتے تھے، الحمدللہ امیر المؤمنین وقت سے پہلے مسجد الحمدللہ ہماری بھر جاتی ہے۔ یہاں تک سوال میں نے پڑھا، الفاروق کے اندر مسجدوں میں تفسیروں کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، مسجدوں میں فقہ کی مجلسیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہیں، ذکر کا کیا حال ہے، نوجوانوں کا کیا حال ہے، تقوی کا کیا حال ہے، طہارت کا کیا حال ہے۔ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ شیخ الحدیث سوال نہیں کر رہا ہے، مفتی اعظم سوال نہیں کر رہا ہے، خانقاہ میں بیٹھنے والا پیر و مرشد و مرشد سوال نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کا بندہ سوال کر رہا ہے جس کا ایک رخ حکومت کا ہے، دوسری رخ اصلاح کا ہے۔ آج ایسے حضرات دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو ذرا بھی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے بڑے ڈنکے کی چوٹ میں کہا، وہ علاقے
وہ علاقے جو مسلمانوں سے کثرت میں ہے اور وہاں کے قائدین مسلمان بھی ہے، ایسے علاقوں میں اگر رمضان المبارک کی پامالی ہو رہی ہے، نمازوں کی پامالی ہو رہی ہے، شرم و حیا کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور پوری رات گپ شپ میں گزارا جا رہا ہے، تراویح کا کوئی لحاظ نہیں ہے، سحریوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، تو ان علاقوں میں گناہ کرنے والے ہی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوں گے، ان علاقوں کے ذمہ داران، مساجد کے ذمہ داران، سیاست کے ذمہ داران سب بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں معلوم کہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر کس شکل میں آئے گا۔ ابھی میں جمعے کی نماز کے لیے میرے گھر سے نکلا، میری گاڑی کو 2 عورتیں رکا لیے، میں سمجھا کہ کوئی سوال ہوگا، ان کی کوئی ضرورت ہوگی۔